انڈیا کی فوج دنیا کی واحد فوج ہے جہاں پہ سب سے زیادہ مورٹیلٹی ریشو ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ اسکیپزم ہے کہ لوگ نوکری سے بھاگ جاتے ہیں. وہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ پیسے کے لیے نوکری کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک نوکری سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں فوجی نوکری سمجھ کے پیسے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس جذبے کے تحت کرتا ہے. تو وہ لڑتا بھی اسی جذبے سے ہے نا. اب آپ انڈین کو کس جذبے سے لڑائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عادل کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ عادل علی آپ کے سامنے. اس وقت ملک کی صورتحال کافی کشیدہ ہے. لوگ پریشان ہیں کہ جنگی جہازوں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں اور فوجی سامان کی آمد و رفت کیوں ہو رہی ہے. کیا پاکستان میں جنگ لگنے والی ہے؟ کیا پڑوسی ملک پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے؟ اور یا پھر پاکستان کی سالمیت خطرے میں؟ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے اوپر ایسی کوئی بری آنچ آئے اور ایسی کوئی بری نظر کسی کی سلامت بھی رہ سکے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی کوئی بھی آنکھ جو پاکستان کی طرف اٹھے. افواج پاکستان الحمدللہ پاکستان کے لیے اتنی مستعد اور متحد ہیں کہ اب ہم آج بھی محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ باتیں کرنے کے لائق ہیں. اس ساری صورتحال پہ میرے ساتھ ایک ایکسپرٹ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب خود بھی ٹاک شوز کرتے ہیں. ڈاکٹر صدیق سرور صاحب کافی گہری نظر سے ملکی معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ دفاعی معاملات کو بہت باریک بینی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں انہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا اور ان کے پروگرام کو ویلکم کروں گا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. وعلیکم السلام. جی عادل صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنا یہ پلیٹ فارم دیا کہ آج ہم اس پہ بات کر سکیں، جو کہ اس وقت بڑا ہاٹ ایشو اس وقت پوری دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ اس وقت کیا حالات کیا ہیں. ڈاکٹر صاحب میں بیفور اس پہ کہ میں اپنی ایک ناقص رائے دوں، میں تو آپ کا طالب علم ہوں، طفل مکتب ہوں. آپ ماشاء اللہ بہت باریک بھی سے معاملات کور کر رہے ہوتے ہیں. یہ سچویشن آل آف سڈن، یہ انڈس واٹر ٹی ٹی، پھر جنگی حالات، پھر یہ اچانک سے چیزیں ہوئی کیا ہے؟ جبکہ ہم تو سندھ میں دھرنے کو کور کر رہے تھے. عادل صاحب بڑی اچھی آپ نے ابتدا کی. دیکھیں یہ بیسیکلی سڈن نہیں ہے، یہ پوری پلاننگ کے تحت ہے. انڈیا جو ہے نا وہ پلان کر رہا ہے، اور اس میں پلاننگ کے اندر کافی فقدان نظر آیا ان کی اس طرح کی پلاننگ کے اندر. دیکھیں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے اس طرح سے انڈیا کے اندر گھس کے 26-27 ٹورسٹ کو مار دیا، اور وہ کہاں سے ہوتی رہی انٹیلیجنس ان کی اگر ایسا ہوا تھا. اچھا اب دیکھیں جو پہلگام کی جس کی بات کی جاتی ہے، وہ لائن آف کنٹرول سے 400 کلومیٹر کا وہ ڈسٹینس ہے. 4 کلومیٹر کا نہیں ہے، 400 کلومیٹر کا. جب 400 کلومیٹر آپ کی ٹیرریٹی میں کوئی گھس کے اس طرح سے حملہ کر کے اور نکل جاتا ہے، آپ کیا پروف کرنا چاہ رہے ہو؟ کیا ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ رتک روشن کی مووی اس نے کر دیا. کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ کیا مطلب جو موویز میں دکھانا چاہتے ہو آپ؟ مطلب ایک مووی کی شوٹنگ کر رہے تھے، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کی انٹیلیجنس کا اتنا بڑا فیلیئر. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایسا نہیں ہے جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے. یہ فل پلان کیا انہوں نے، اور پلان کرنے میں کافی ساری ان کی اپنی جو ہے نا وہ کوتاہیاں سامنے نظر آئیں. اس میں دیکھیے گا میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑے دنوں میں قریب میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا بل بھارتیہ لوک سبھا میں پیش ہوگا جس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کا مائنڈ چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہاں پر یہ چیزیں شو کی جائیں گی کہ دیکھیں جی مسلموں نے، پاکستان نے یہ کیا ہمارے ساتھ. اب وہ بیسیکلی اس کو ایک نیریٹو بنا کے پوری دنیا کے اندر دکھانا چاہ رہے ہیں، جو میری آبزرویشن ہے. یہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ پوری طرح سے ناکام ہو گیا. ان کی اپنی عوام نے اس کو رد کر دیا ہے کہ یہ جو آپ نے نیریٹو بنایا ہے یہ بیسیکلی بنتا ہی نہیں ہے. کہ آپ کیا کر کے رہے ہیں؟ پھر آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کہاں پر ہیں کہ آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں کہ 400 کلومیٹر آپ کے اندر گھس کے وہ مار کے چلے گئے اور آپ سوتے رہ گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ بی ایس ایف، آپ کی بارڈر سیکورٹی، باقی جو نہیں. یہ دیکھیں نا کہ جس ایریا کے اندر ہو رہا ہے وہاں پر آپ نے لاکھوں کی فوج لگائی ہوئی ہے. ہر ایک کشمیری کے اوپر تو آپ نے بندہ لگایا ہوا ہے وہاں پر، اور 8 لاکھ 9 لاکھ فوج آپ کی وہاں پر جو ہے نا وہ ڈپیوٹ ہے. اس کی موجودگی میں ایسا ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ مودی جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی آئے دن کھوتے جا رہے ہیں، اور ان کے دیکھیں ان کے پاس بیچنے کے لیے جو سینٹیمنٹ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کانفلکٹ. صرف اور صرف ان کے پاس یہی ایک میں صحیح کہہ رہا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل یہی پوائنٹ بچا ہے. کھو نہیں چکے، کھو چکے ہیں، کھو نہیں رہے، کھو چکے ہیں. تو وہ اب اس طرح کی حرکتیں کر کے پچھلے الیکشن ہوئے تو مودی صاحب اس میں تو ہار رہے تھے، انہوں نے پھر کس سے اتحاد کر کے یہ گورنمنٹ بنائی. اور اس وقت بھی وہ ایک ہوائی جہاز ہے، میرا خیال نام اس کا پتہ نہیں کیا تھا، میرا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ جو رافیل پتہ نہیں کچھ تھا، کہ وہ آئے گا تو پاکستان کی نیندیں حرام کرے گا. تو ایک ہوائی جہاز پہ تو وہ ملک میں حکومت کھڑی کر رہے ہیں. تو ملک میں انتشار اور نفرت کو ہوا دے کے وہاں پہ ہندو مسلم فسادات کرا کے کیا وہ اپنے ملک کا امن برقرار رکھ پائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں اگر خدا نخواستہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جنگ کی سچویشن ہوتی ہے، ان کی اپنی عوام، ابھی آپ دیکھیں نا کہ 2 دن پہلے کل بلکہ ان کے اپنے چینلز نے کیا، میڈیا نے کیا چلایا کہ ان کے اپنے جہاز جو ہے نا وہ گر رہے ہیں. ہاں وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ جنگ لڑیں گے.
اب دوسرا یہ ہے کہ اتنی بڑی ان کی آرمی ہے، آرمی کے اندر کس جذبے کے ساتھ وہ جنگ لڑیں گے پاکستان کے ساتھ؟ وہ جذبہ کہاں سے لائیں گے؟ ان کے فوجی تو وہاں خودکشیاں کر رہے ہیں، وہاں سے ارلی ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، ان کے تو ہے نہیں، چیزیں نہیں ہیں، تو کس طرح سے وہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے پاس جو ایک بینگ اے مسلم جو ایک جذبہ ہے، یہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟